میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جان مال کی طاقت دی ہے، اور جانی مالی طاقت یہ اللہ کے حکموں پر لگے، اللہ کے دین کے کاموں پر لگے، دوسروں کی مدد پر لگے، دوسروں کو راحت پہنچانے، ضرورت پہنچانے میں لگے، تو یہ جان مال کا بہترین استعمال ہے۔ جی ہاں، کہ ہمارے مال سے اللہ کا کام بنے۔ مسجد بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے مسجد قباء بنائی۔ جی ہاں، وہ پہلی مسجد ہے جو آپ نے بنائی، وہاں مسجد قباء۔ یہ نبیوں کی سنت ہے کہ انبیاء کرام زمین پر اللہ کی مسجدیں بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی۔ پھر ان مسجدوں کو آباد کیا۔ مسجدوں کی آبادی ایک تو ظاہری ہے، اور ایک مسجدوں کی آبادی جو ہے وہ اصلی ہے۔ وہ اصلی آبادی یہ ہے کہ اس کو عبادت سے آباد کرو، مسجدوں کو عبادت سے آباد کرو۔ جی ہاں، کہ یہاں رات دن اللہ کے نام لینے والے، اللہ کی ذکر کرنے والے، عبادت کرنے والے، دعا کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، ہاں یہ یہاں یہ مسجد کی آبادی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تو اس کے آباد کرنے کا حکم ملا کہ اس کو آباد کرو اور اس کی صفائی کرو، اس کی ستھرائی کرو۔ تو وہ خدمت بھی کرتے تھے اس کی۔ تو اس طرح یہ بہت بڑا کام ہے کہ روئے زمین پر کوئی مسجد بنے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جی ہاں، جس نے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے مسجد جنت میں گھر بنائے گا۔ اس لیے ہمیشہ مسلمانوں میں یہ بات رہی ہے کہ وہ مسجدیں بناتے ہیں۔ جی ہاں، چھوٹی بڑی، اور جو مسجدیں غیر آباد ہے اس کو آباد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ مسجدیں بھی بنائیں، مسجدوں کو آباد بھی کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کا سارا سامان، وہ تو معمولی تھا، کھجور کے درخت کے دو ستون بنے ہوئے تھے، جی ہاں، اور چھت بھی کھجور کے پتوں کی، انہوں نے اپنے زمانے میں، ان کو اللہ نے مال دیا تھا، تو سارا پرانا سامان نکال کر کے مسجد نبوی کو اچھا بنایا، اور 10 مہینے کام چلا مسجد نبوی کا، اور 10 مہینے روزہ رکھ کر اندر بیٹھے رہتے تھے اور کاریگر کام کرتے تھے۔ نگرانی اندر روزہ رکھ کر اندر بیٹھتے تھے اور کاریگر کام کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی کو انہوں نے اچھی بنائی تو پرانی ہو گئی تھی۔ تو یہ ہمیشہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ مسجدوں کو بناوے، پرانی ہو گئی تو اچھی بناوے، چھوٹی ہے تو بڑی بناوے۔ جی ہاں، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو 10 مہینے وہاں کام چلا، اور 10 مہینے روزے رکھ کر کے نگرانی رکھتے تھے، کاریگر کام کرتے تھے، بناتے۔ یہ بن گئی، اور لوگوں پھر اس کے بشارت سنائی کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، مسلمانوں کا مال جان حق پر لگے، یہ ضروری ہے۔ جی ہاں، ایمان پر، عبادت کے کاموں پر لگے، یہ اس کو خوش نصیب ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ مال جان کو حق پر لگاوے، دین پر لگاوے، دین کے کاموں پر لگاوے، تاکہ آخرت کا سامان بنے۔ ہاں، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے۔ کل کی امید نہیں ہے، جی کل کی امید نہیں ہے، کل کون رہے گا۔ اس نے کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے۔ تو اس کی دعوت ہے میرے دوستو کہ ہر آدمی موت کے بعد آنے والا عمل آج کر لے۔ جی ہاں، اور کل پر نہ چھوڑے اس کو۔ شیطان یہی سکھاتا کہ بعد میں کر لینا، ابھی کیا جلدی ہے۔ جی ہاں، اولا تو وہ کام کرنے نہیں دیتا، اگر کرنے دے تو پھر ابھی نہیں، بعد میں، کہ نہیں اللہ کے کام میں جلدی کرے۔ نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ تو اس طرح میرے دوستو، یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیک کام کی توفیق دے، بھلے کام کی توفیق دے، تو یہ خوش نصیبی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، یہ مسجد ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہے، اب اس کے آباد کرنے کی فکر کرنا، ہاں یہ آباد ہو جائے، نمازیوں سے، ذکر کرنے والوں سے، تعلیم کے حلقوں سے یہ آباد رہے۔ رمضان آوے تو اس میں اعتکاف ہو گئے، جی ہاں، تو اس طرح یہ مسجد کی آبادی اصل چیز ہے کہ مسلمان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تو ظاہری آبادی بھی ہو اور اصلی آبادی بھی ہو، کہ اپنا تعلق مسجدوں سے ہو، بازاروں سے تعلق کم سے کم ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین جگہ مساجد ہیں اور بدترین جگہ بازار ہے، جی ہاں، تو مسجدوں کا اور بازاروں کا مقابلہ ہے، جی ہاں۔ تو پہلے زمانے کے مسلمان جو ہوتے تھے وہ مسجدیں بناتے تھے یا رباط بناتے تھے۔ رباط مسافر خانے ہوتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہے رباط، جو نواب حیدرآباد اور نواب بھوپال یہ لوگ بناتے تھے مسافر خانے، تاکہ باہر کے آنے والے مسافر یہاں رہیں اور عبادت کریں، جی ہاں۔ پہلے زمانے میں تو عبادت کا ویزا ملتا تھا، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے کہ لوگ عبادت کے ویزے پر آتے مکہ مدینے میں اور عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب میں سن 70 میں نے وہاں 5 مہینے لگائے تھے، تو بہت سے پاکستان کے بڑی عمر کے لوگ آئے ہیں کہ عبادت کے ویزے پر آئے ہیں، اب یہاں رہیں گے، عبادت کریں گے، یہ بھی ایک دور تھا۔ اب تو کمانے کے لیے مکہ مدینے جاتے ہیں، ہاں جی ہاں، تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جگہ کمانے کی نہیں ہے کہ وہاں جا کے کمائیں، یہ تو عبادت کے لیے، تو لوگ عبادت کے ویزے پر آتے تھے اور ان کو عبادت کا ویزا ملتا تھا، جی ہاں، اور رہتے تھے یہاں موت تک، کہ جب چلیں گے عبادت کریں مر جائیں گے اللہ کے، اس لیے وہ مسافر خانے بنتے تھے، رباط اس کو کہتے تھے، تو وہ رباط میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا کام ہے میرے دوستو کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو خیر کا ذریعہ بناوے، کہ اس کی زندگی میں سے خیر ظاہر ہو، دوسروں کو خیر پہنچے، بھلائی پہنچے، تو یہ خوش نصیبی ہے۔ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر واغلاقا للشر، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے، کہ ہمارے ذریعے سے دنیا کا شر مٹے، دنیا کی بدی مٹے اور دنیا کی خیر بڑھ جاوے۔ یہ ہر آدمی کو کرنے کی ضرورت ہے، ہاں، کہ اپنی زندگی کو خیر کا ذریعہ بناوے، اور اس کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ دین سیکھیں گے تو خیر کا ذریعہ بنیں گے، دین نہیں سیکھیں گے، دین سے بے خبر رہیں گے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا ہے کہ اپنی نمازوں کو ہمیشہ باجماعت پڑھا کرو، ہاں، اس کے عادی بنو کہ نماز باجماعت پڑھے۔ اس کے بارے میں ابن مسعود کا قول ہے ایک، اور مجھے اب یاد آیا، عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہو، ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان چاہے گا کہ ایماندار بن کر اللہ سے ملے، تو ایمان بن کر ملنے کون چاہے گا؟ تو ابن مسعود یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں جا کر باجماعت نماز پڑھے۔ اس میں سستی نہ ہو، جی ہاں، باجماعت نماز پڑھے، اگلی صفوں میں نماز پڑھے، ہاں، امام کے دانی سائڈ میں نماز پڑھے، یہ سب چیزوں کے فضائل ہیں، جی ہاں۔ اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہے، جب بھی رہے، جتنا بھی رہے، جی ہاں، تو اعتکاف کا ثواب ملے گا اور نماز کا بھی ثواب ملے گا، اس لیے یہ خیر کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔